اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا، پس تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مثل جیسی، ما اعتدی اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُکَةِ ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان یعنی نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، یحب المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور تمام کرو، پورا کرو حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فإن احصرتم پھر اگر تم روک دیے جاؤ، تمہارا محاصرہ ہو جائے، گھیر لیے جاؤ، فمستیسر تو جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، ولا تحلقوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی، محلہ اپنی جگہ۔ فما کانا پس جو کوئی ہو، منکم مریضاً تم میں سے مریض، او بہ اذی من رأسہ یا ہو اس کو تکلیف اس کے سر میں، اذیت کوئی ہو، ازم، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دے روزے سے، او یا صدقۃ صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ فاذا امنتم پھر جب تم امن میں ہو، فما تمتع تو جو فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے کے ساتھ، الی الحج حج تک، فمستیسر تو جو میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے، فمن لم یجد تو جو نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس آ جاؤ، رجوع کرو۔ تلکا یہ عشرتوں کاملہ، عشرہ ہے کامل یعنی 10 دن ہے پورے۔ ذالکا یہ، لمن لم اس کے لیے ہے جو نہ ہوں، یکن ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام حاضر یعنی رہنے والے مسجد الحرام کے۔ واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، وَاعْلَمُوا اور علم رکھو، جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عقاب عقوبت یعنی سزا دینے والا ہے۔ تو آیت نمبر 194 میں کہا حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ہوا یہ کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا۔ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرے کے لیے مکہ آ سکیں گے۔ یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ اگر اس دفعہ بھی کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تمہیں مکے میں جانے سے روکیں اور تم پر دست درازی کریں، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہو، کہ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بھی بدلہ ہے۔ تو اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو تم بھی ان سے کر سکتے ہو لڑائی۔ اور ویسے بھی اہل عرب جو تھے وہ جنگ و جدل لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے اگر انہوں نے کسی قبیلے پر یا کسی گروہ پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ حرمت والے مہینے میں چھاپا مار دیتے تھے، اور اس کی جگہ کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتے تھے، اس کو نسی کہتے تھے۔ تو مسلمانوں کے سامنے یہ سوال ہوا کہ اگر کفار اپنے اس ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں مسلمان پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں نہ ڈالو، اس سے مراد بعض مفسرین نے ترک انفاق لیا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کو ترک کرنا، بعض نے ترک جہاد لیا ہے کہ جہاد کو ترک کر دینا جو ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے، جہاد میں اپنا مال صرف نہیں کرو گے تو دشمن قوی ہو جائے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا؟ ہلاکت اور تباہی۔ پھر فرمایا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب عرب کیا کیا کرتے تھے قدیم زمانے میں؟ ان کے نزدیک حج ایک میلہ، تجارتی منڈی بن کے رہ گیا تھا۔ جیسے وہ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، شاعر قصیدے پڑھتے، فصاحت و بلاغت کے سکے جماتے، تجارت کا بازار خوب گرم ہوتا۔ تو فرمایا یہاں کہ حج و عمرہ کرو لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اور پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص اور حسن نیت
کے ساتھ. تو یہ اس میں بیسیکلی نیت کا اخلاص جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ظاہر سفر ہوگا تو اس کے ساتھ سفر کے لوازمات، تجارت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہونا کس لیے چاہیے، یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ بھی نہ ہو، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے بھی نہیں. تو یہ اس فرض کو پورا اللہ کے لیے کرنا ہے. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو. یعنی تم احرام باندھ چکے، راستے میں بیمار ہو گئے، دشمن نے راستہ بند کر دیا، تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے کر آئے ہو وہ کسی اور کے ہاتھ بھیج دو اور اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں. اور کہا کہ اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. اب اس امر میں اختلاف ہے کہ قربانی کی اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے. فقہائے حنفیہ کے نزدیک مراد حرم ہے، یعنی آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ حدود حرم میں اس کی طرف سے قربانی ہو جائے. امام مالک اور شافعی کے نزدیک جہاں آدمی گھر گیا وہیں قربانی کر دے. اور سر منڈنے سے مراد حجامت ہے، مطلب جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کرواؤ. پھر فرمایا کہ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے. اب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. پھر فرمایا جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جس سے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، یہ پورے 10 دن ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جب یہ جو کہا کہ جب امن ہو جائے، یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے تمہیں مجبوراً راستے میں سے رک جانا پڑا، تو امن کی حالت میں تم پھر کیا کرو. اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ حج کی 3 صورتیں ہیں. افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں. تمتع، حج تمتع، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گئے، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 ہی باتیں جمع کر لیں، دوہرا فائدہ اٹھایا تو اسے تمتع کہتے ہیں. حج قران، ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھنا، یعنی پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے لیکن احرام باندھے رکھا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا. تو پچھلے دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 ہی باتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازم کر دی گئی. یعنی یہ ہے کہ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی جو ہے وہ اس کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان ہے کہ متمتع جو ہے وہ حسب طاقت 10 ذی الحج کو ایک جانور کی قربانی کرے گا. اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کے رکھے گا. تو ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحج یوم عرفات سے پہلے اور پھر ایام تشریق ہیں. اور پھر کہا کہ یعنی جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 دن ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں. یعنی ایک سفر میں حج و عمرہ جمع کر کے کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آئے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے. اور لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے.